در قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 27 ربیع الثانی ہے، 3 دسمبر ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صفحے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر واقع سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں تسلسل کے ساتھ، ایک سلسلے کے ساتھ، سلسلے وارانہ جو ہے وہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو شان نزول کے ساتھ، تفاسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مسلسل ہر جمعے کو شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اپنی گفتگو کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے اور جو آج ہمارے پاس پوائنٹس ہیں وہ بھی شروع میں ڈسکس کر لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو کہ آج ہم جو ہے وہ کن کن امور کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس مولا امیر المومنین کے بارے میں ایسی جو آیات آئی ہیں جس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے انکار کے اوپر عذاب الہی کا جو ہے وہ ایک اشارہ دیا گیا ہے۔ کن شخصیات کے لیے 99 رحمتیں جو ہے وہ قرار دی گئی ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ کون سی شخصیات تلاوت قرآن کا حق ادا کرتی ہیں، امامت کا ثبوت قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم رسول کی نبوت اور امیر المومنین مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بغیر کیا کسی نبی کو نبوت مل سکی ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ سبقت اللہ اور ولایت کا ربط کیا ہے، کیا اہل بیت امت کے اعمال کے اوپر شاہد ہیں، گواہ ہیں، کیا وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور پیش خدا اس کی گواہی دیں گے؟ کیا اصحاب قائم کا جمع ہونا، قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ استنجا کب نازل ہوئی؟ ائمہ حق اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا مقام، اور ائمہ باطل اور ان کے مریدوں کا حشر کیا ہوگا؟ ان تمام امور کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف سے آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی موسی صاحب سلامت رہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں آپ کے ایک مرتبہ اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمیشہ اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں، اپنی شدید مصروفیت حوزے کی، آپ کی درس و تدریس کے تمام معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہماری یوتھ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو کچھ قرآن میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے نازل ہوا، جس کو چھپایا جاتا ہے، آپ اس کو برملا کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں۔ قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہو جائے، جہاں سے گفتگو کو روکا تھا وہاں سے شروع کریں گے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی جس سے اشارہ ملتا ہے کہ مولا کے بارے میں جو ہے وہ ان کی ولایت کا انکار کرنا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، اس حوالے سے اس کو کھولیں قبلہ ذرا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ سورہ بقرہ کی بسم اللہ کے بعد 90 نمبر آیت میں خدا فرما رہے کہ ان لوگوں نے بہت برا خریدا اپنے نفسوں کے لیے اس بات سے کہ انہوں نے انکار کیا جو اللہ نے نازل کیا، بغاوت کرتے ہوئے کہ خدا نازل کرتا ہے اپنے فضل سے، جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نازل کر دیتا ہے، اور انہوں نے غضب کے بدلے یعنی غضب پہ غضب کو خریدا، اور کافرین کے لیے بہت اہانت والا عذاب ہے۔ اس آیت کے ضمن میں جو روایت وارد ہوئی ہے وہ کتاب اصول الکافی معروف ترین کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 پیج 417 پہ یہ روایت موجود ہے، اور روایت امام باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں نزل جبرائیل بہذہ الآیہ
علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ کہ علیہ جناب وسلم، صلی جبریل اللہ یہی آیت لے کے رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں اور فرمایا بے سمجھترو بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ فی علی بغین، کہ یہ جو خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو علی کے بارے میں، یعنی اس آیت کی تفسیر میں امام فرما رہے ہیں کہ جبریل نے اللہ رسول صلی خدا سے فرمایا کہ اللہ نے جو علی علیہ السلام کے بارے میں نازل کیا ہے اس کا بغاوت کرتے ہوئے، انکار کر کے اپنے نفسوں کے لیے بہت برا سودا کیا ہے ان لوگوں نے۔ یعنی مولا علی علیہ اللہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں جہاں جہاں جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے، اس نازل شدہ چیز کا انکار کیا اس وجہ سے کہ بغاوت کرتے ہوئے قرآن کے لفظ ہیں، اور جو انکار کرنے کی وجہ سے اپنے لیے بہت بری چیز کو انہوں نے خرید لیا ہے۔ اور اسی طرح ذیل میں بھی پھر یہ جو آیت کے ذیل میں خدا فرما رہا ہے کہ خدا جس بندے پہ چاہتا ہے اپنے فضل سے نازل کر دیتا ہے، اور انہوں نے غضب پہ غضب خریدا اور کافرین کے لیے عذاب مہین ہے۔ یہ تبن اسی آیت ہی کا حصہ ہے، اور ذیل آیت سے بھی اللہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو قرآن کے کسی ایک آیت کا بھی انکار کرے، چاہے اس کے ظاہر کا انکار کرے اور باطن میں بھی جو چیز شریعت میں ثابت ہو جائے اس کا بھی انکار کرے، تو گویا اس نے رسالت کا انکار کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ اکبر، جو آیت تبلیغ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ دیکھیں ایک رسالہ، ایک میسج تھا جو غدیر کا میسج، اس کو خدا کہہ رہے اپنے حبیب سے کہ اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا، گویا آپ نے کوئی بھی میسج، کوئی بھی پیغام، پورا قرآن گویا نہیں پہنچایا، یعنی یہ مراد اس آیت اللہ سے بن رہی ہے۔ تو جب ایک نبی کے لیے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ میسج ہے کہ اگر اس کو نہ پہنچایا گیا پوری کا رسالت کا رسالت کوئی انجام کام نہیں نہیں ہوا۔ تو جب نبی کے اللہ لیے اکبر، ان الفاظ کو پروردگار یوز کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ امت کے لیے بھی یہ میسج ولایت علی کا پیغام اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے تو پھر جب نبی کے لیے اس طرح کے الفاظ ہیں تو امت کے لیے بھی خدا نے یہی یہ الفاظ کیا استعمال کیے کہ اپنے جانوں کے لیے ایسے لوگوں نے بہت برا خریدا اور بہت برا سودا کیا ہے اور بہت بری خریداری کی ہے کہ تھوڑی دنیا کے لیے اور بغاوت کرتے ہوئے علی کی ولایت کا انکار کر دیا۔ یہ جی اس آیت میں تقریباً یہی مفہوم تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، تمیدی گفتگو سے پروگرام کا ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ آغاز ہو چکا، اور جو پوائنٹس ہم نے پروگرام کے اوائل میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے ان کو تسلسل کے ساتھ پوری کوشش کریں گے اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان پوائنٹس کو پروگرام میں شامل کر سکیں، آپ کے اذہان تک ان تمام معلومات کو باہم پہنچا سکیں۔ قبلہ کن شخصیات کے لیے 99 رحمتیں قرار دی گئی ہیں؟ قرآن کریم اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ جزاکم اللہ۔ چونکہ ہمارا ایک تسلسل ہے، سورہ بقرہ کی آیات میں جیسے تسلسل سے روایات آ رہی ہیں اسی طرح ہم بے چل شک، رہے ہیں، اور یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کی 105 نمبر آیت ہے، اور اس آیت صحیح، میں جو حسن ابن ابی الحسن دہلوی رضوان اللہ تعالی علیہ نے روایت کو نقل کیا ہے، امام باقر علیہ السلام تک یہ روایت جاتی ہے جیسے کہ اللہ سلسلہ صلی روایت میں اللہ ذکر ہے۔ فرمایا یختص واللہ، آیت میں یوں ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے چاہتا ہے رحمت کو مختص کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عظیم فضل والا ہے۔ اس کے سبحان اللہ، بعد روایت میں ہے کہ امام فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، المختص بالرحمن نبی اللہ و وصیہ و اطرتہما، کہ اللہ کی رحمت سے جو مختص ہستیاں ہیں وہ اللہ ہے، اللہ کی رحمت سے آپ جو مختص ہستی ہیں وہ نبی ہیں اور ان کے وصی ہیں، اور ان دونوں کی اطرت مختص ہے۔ اور اس کے بعد مختصر فرمائے صحیح، ان اللہ تعالی خلق مئة رحمہ فتسع وتسعون رحمہ عنده مذکورۃ لمحمد وعلی واطرتہما،
کہ اللہ نے सल्लल्लाहु अलैहि 100 रहमतों को खल्क फरमाया है। 99 रहमतें जो हैं, 99 मर्सीज जो हैं, काइंड्स ऑफ मर्सीज, वो जो हैं किसके लिए? मोहम्मद और नबी मोहम्मद के वसी अली अलैहिस्सलाम और उन दोनों की इतरत के लिए महफूज हैं। वरहमतुन वाहिदतुन मबसूततुन अला साइरिल मौजूदीन, उस 100 जो सुभान अल्लाह रहमतें खुदा ने खल्क फरमाई हैं, उनमें से 1% फकत एक रहमत जो है वो बाकी तमाम मखलूकात के अंदर खुदा ने तकसीम की है। तो इससे आप ये सुभान अंदाज़ा अल्लाह लगा सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद और अली और उन दोनों की पाकीज़ा मुक़द्दस औलाद मासूमीन ताहिरीन के लिए सलाम अल्लाह 99%, आप पूरी दुनिया की रहमतें एक तरफ देख लें, 1% और 99% अल्लाह फकत मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। तो क्या सुभान अल्लाह मर्तबा सुभान होगा इन अल्लाह हस्तियों का, यानी आखिरत बेशक में भी अल्लाह ये रहमत बन के पूरी उम्मत के लिए सामने आएंगे, और दुनिया में भी इनका वजूद रहमत है। इनके वजूद की वजह से अल्लाह ने ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये जमीन, ये चिरंद, ये परिंद, ये अल्लाह बहते हुए दरिया, ये सारी कायनात जब सुभान इनके अल्लाह सदके में खल्क हुई है, तो इसका माना यह है कि खुदा ने इनको ऐसा रहमत बनाया है कि हर इंसान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी इन्हीं के सदके से रिलेटेड है। और अम्बिया की, बल्कि यहाँ तक कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की कामयाबियां और कमालात और उनकी तौबा का कबूल होना, जो आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से नूह की कश्ती का किनारे लगना, जनाब मूसा की नुसरत और ये सारे इन्हीं अल्लाह हस्तियों के सदके में अल्लाह ने की। तो इन हस्तियों का वजूद जो है, इन हस्तियों के नाम रहमत है, इन हस्तियों का वजूद रहमत, इन हस्तियों की तालीम रहमत है। क्योंकि जो दीन इन्होंने पहुंचाया, उस दीन के हर पहलू में, हर कानून में, हर फिक्र में, हर मार्फत में इंसानियत के लिए भी रहमत है, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए रहमत है, एक सुभान अल्लाह फैमिली के लिए रहमत है, एक कंट्री के लिए रहमत है। ये दुनिया जन्नत बन सकती है आज भी अगर इनके कवानीन, इनके बताए हुए फरामीन पे लोग अमल कर लें, तो ये पूरी दुनिया रहमत का नज़ारा पेश करती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह किबला सुभान अल्लाह खुदा सलामत रखे बयान किए जाएं इसी तरह से अहले बैत के फजाइल किबला। हमें तो इसमें कोई घबराहट वाली बात ही नहीं है। हमारे तो डीएनए के ऊपर लिखा हुआ है अली मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का नाम लिखा हुआ है। अब ये उनके लिए है जो जिनके ऊपर पर्दे डाले गए, जिनसे छुपाया गया, और यकीनन ये आवाज उन्हीं तक जानी है और उन पर्दों को शिगाफ्ता करना है इसने, और हक के रास्तों को, हक के तरीकों को जो है वो वाजे कर देना है। किबला सलामत रहिए। कौन सी शख्सियत तिलावत कुरान का हक अदा करती है? किबला तिलावत तो बहुत लोग करते हैं, मगर जो हक अदा करे तिलावत कुरान का, वो कौन सी शख्सियत है? सलामत रहे। मैं इस हवाले से थोड़ा सा तमहीदी गुफ्तगू में इतना बताऊंगा कि तिलावत के जो रियल मानी हैं वो ये हैं कि तिलावत का माना है कुरान के मफाहिम को समझ के उस पे अमल पैरा हो जाना। ये है हकीकी तिलावत, यानी जब उसको पढ़ा जाए किबला और पढ़ने के बाद कुरान के। जी मौलाना नकवी साहब है हमारे, लतीफ़ साहब, उन्होंने दुआ के लिए आपसे रिक्वेस्ट की है कि उनके बरादर सैयद मुनीबुल हसन नकवी साहब शदीद अलील हैं, तो दुआ फरमा दें, क्योंकि एक अहले बैत का जिक्र हो रहा है, पहले भी हुआ है, दरमियान में दुआ होगी और फिर अहले बैत का जिक्र होगा, और इसी तरह से ये दुआ अर्श में जाएगी इंशाअल्लाह और अपनी कबूलियत और इस्तिजाबत की मंजिलों को तय करेगी। क़िबला दुआ फरमा दें। और जो नाज़रीन हमारे साथ में देख रहे हैं हमारा शो, उनसे भी दरख्वास्त है कि सैयद मुनीबुल हसन नकवी साहब के लिए, कि वो शदीद अलील हैं, जल्द अज जल्द उनको बीमार करबला के सदक़े में शिफा और क़िबला दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। यकीनन अहले बैत के जिक्र में शिफा है, कुरान में शिफा है, दुआ कबूल होती है मोमिन की। मैं भी नजफ अशरफ से अहले बैत के सदक़े में परवरदिगार से ये दुआ कर रहा हूँ कि जितने भी मोमिनीन मोमिनात मरीज हैं, हक के मरीज करबला, खसूसन सैयद मुनीब नकवी साहब के लिए जो कहा गया, परवरदिगार इनको सेहत कामिला आजिल अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं अर्ज कर रहा था मूसी साहब के इस मकाम पे जो तिलावत के मीनिंग्स हैं, यानी उसके मुकम्मल डेफिनेशन, उसका अगर हम मुकम्मल उसका तारुफ और मफहूम को समझना चाहें, यानी कुरान को पढ़ने के साथ साथ उसके मानी को समझना
اور جو اوامر و نواہی ہیں، جو ارشادات قرآن کے اندر موجود ہیں، ان پہ اپنی عملی زندگی میں عمل پیرا ہونا، یہ ہے حق تلاوت۔ اور یہ میرا خیال میں واہ اگر واہ، آپ دنیا کو سروے کریں تو جو مسلم پرسنز ہیں پوری دنیا میں، وہ قرات تو کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے تو ہیں، لیکن اس معنی میں تلاوت کو، اس کو سمجھ کے اس پہ اپلیمنٹ کرنا اور اس کو اپنی لائف میں ڈالنا اور ہر زندگی کے پہلو میں لے کے آنا، یہ شاذ و نادر لوگ ہیں۔ اور اس میں سب سے بلند ہیں جو پہلا ہوئی اور اب اپنی زندگی میں انہوں نے اس کو اپلائی کیا، وہ محمد و آل محمد ہے، جیسے کہ یہ آیت بتا رہی ہے وصا بہا ابراہیم و بنی ہے و یعقوب و پہلے اس سے پہلے ایک آیت ہے معذرت کے ساتھ، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، 121 نمبر آیت۔ خدا فرما رہا ہے صحیح، کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور اس سبحان آیت اللہ، کے ضمن میں جو روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، اس روایت کافی میں جلد نمبر 1 صفحہ 215 پہ بڑی معتبر ترین کتاب ہے، چار جو تشیع کی معتبر ترین کتابیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے کافی کا نام آتا ہے۔ اس میں یہ روایت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کا حق، تلاوت کا حق عطا کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ فرمایا ہم الائمہ علیہ السلام، کہ وہ آئمہ علیہ سبحان اللہ، السلام ہیں۔ والکتاب هو القرآن المجید، اور جس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُونُوا هُمْ فَمَنْ سِوَاهُمْ، تو امام علیہ السلام نے ایک یہاں پہ اللہ سائن اللہ، آف انٹیروگیشن، ایک سوالیہ نشان چھوڑا تمام ضمیروں کو جوڑنے کے لیے، تفکر اور تدبر اور غور و فکر کرنے کے لیے۔ امام نے فرمایا جو قرآن کو سمجھ کے پورے طور پہ عمل کرے اور اس کے حق کے تلاوت ادا کرے، وہ اہل بیت اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ، یعنی محمد و آل محمد کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو اس طرح حق کون کے ہو سکتا ہے؟ تلاوت ادا کرے؟ تو یہ ایک سوال سبحان اٹھایا اللہ، کہ باقی لوگ اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، ان کی زندگیوں میں 24 گھنٹے کی زندگی میں قرآن کما حق ہو، اس کے قوانین پہ عمل ہونا یہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ اچھا کر کے دیکھ لیں، جیسے یہ محمد و آل محمد میں نظر آئے گا۔ جی یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی تلاوت کا قرآن مشتاق ہے، جن کی نظر کا قرآن مشتاق ہے، کہ مگر ایک وہ لوگ بھی ہیں، اس گروہ کا بھی ساتھ میں ذکر ہو جائے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز لعنت کرتے ہیں۔ اس کو قرآن نے کہا گیا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی لیے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ آؤٹ آف دا سبجیکٹ تو ہے مگر اس کے ساتھ ملتا ہوا ہے۔ جب ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایسی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کی قرآن مشتاق ہے، تو ایسے لوگ بھی تو ہیں جو کہ قرآن کے قریب جائیں تو قرآن بیزاری کا اظہار کرتا ہے، ان پر لعنت کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جی بالکل، بہت امپورٹنٹ ریلیٹڈ کوشچن کیا آپ نے موسی صاحب۔ یہاں پہ روایت موجود ہے، کم من قارن والقرآن یلعنہ، کتنے ہاں، قاری ہیں قرآن کی لعنت کر رہا ہے۔ آگے ریزن بھی بتائی گئی۔ بسم اللہ، ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب انسان یعنی اس کا یا تو ایمان نہیں ہوتا، جیسے خدا ایمان چاہ رہا ہے، جب صحیح ہے، ایمان نہیں ہے یعنی خدا نخواستہ اگر نفاق ہے یا اہل بیت کی دشمنی ہے، تو پھر قرآن یقیناً جب انما یرید اللہ کی بات آئے گی یا انما ولیکم اللہ کی بات آئے گی یا ایھا رسول بلغ کی بات آئے گی، تو وہ تمام آیتیں جو محمد و آل محمد کے کمالات، فضائل، ان کی امامت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور بہت سارے مقامات پہ جب ان کا مقام ذکر ہوگا، ان کی ولایت و امامت کا تذکرہ ہوگا، جیسے کہ ان قریب ایک آیت میں اہل بیت کی امامت کا تذکرہ آنے والا ہے، وہ قاری جو قرآن کی قرات تو کر رہا ہے لیکن ان کی امامت کو نہیں مان رہا یا ان کے اس مقام کو نہیں مان رہا جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، تو اس صورت میں وہی قرآن لعنت کرے گا کہ ایک طرف تو میری تلاوت کر رہا ہے، دوسری طرف میرے اوامر اور فرامین پہ عمل پیرا نہیں ہو رہا۔ تو یہی ریزن ہے کہ امام نے بتایا کہ اس وجہ سے کتنے قاری ہیں کہ ان پہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ اچھا اس میں کیا اسی گروہ کے لیے کیا ہے کہ جو اہل بیت کے راستے سے منہ موڑ کے چلتے ہیں، ان کو تشبیہ دی ہے ایک بے وقوف جانور سے حمار کہا گیا ہے؟ کیا یہ وہی گروہ ہے یا یہ کوئی اور گروہ ہے؟
جی بالکل وہی جیسے کہ سورہ انعام کی آیت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہاں، ہیں، یعنی کان سنتے سننے نہیں کے بعد اس کا اثر نہیں لیتے۔ لہم آیون ہیں۔ لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن بصیرت حاصل نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے بصیرت لینی چاہیے نا دیکھنے کے بعد۔ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے ظاہری دل ہیں لیکن اسے سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آپ کی بھی بات سے بدتر مجھے امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ علیہ واقعہ السلام، یاد اللہم آیا صلی کہ اللہ جب آپ محمد حج پہ تھے اور صحابی نے کہا کہ بہت حاجی ہیں، تو امام نے ہاں، کہا کثر بہت آئے الزجیج ہیں۔ وقل الحجیج، کہ شور صحیح۔ مچانے والے بہت ہیں اور حاجی کام میں۔ تو کہا نہیں مولا بہت ہے، تو آپ نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اس صحابی کے، تو دیکھا تو کوئی کسی جانور کی شکل میں ہے، کوئی کسی جانور، اور انسانی شکل میں کم تھے۔ تو حیران ہوا کہ مولا آپ امامت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جیسے قرآن میں بھی ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب ویسی جانوروں کو معاشر میں لایا جائے گا تو روایات بتاتی ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں میری امت کے 10 گروہ ہوں گے، 10 گروہ ہوں گے، ان میں 9 جو ہیں وہ جانوروں کی شکل میں ہوں گے، ایک انسانی شکل میں ہوگا۔ تو جیسا کسی کا عقیدہ عمل ہوگا اس جانور کی شکل میں اس کو یعنی اٹھایا مانوی جائے شکل گا۔ اس کی۔ اور ہم، جی یعنی اس کی آپ اس کی برزخی مانوی کی شکل کی بات کر رہے ہیں، مولا امیر مومنین کا دشمن، اب شکل اس کی نہ جانے کیسی ہوگی، مطلب یہ وہ والی شکل ہے۔ صحیح، آگے بڑھتے ہیں قبلہ۔ تلاوت کے حق کے اوپر بات ہو گئی، امامت کا ثبوت قرآن کریم سے، کیونکہ ہم روایت بھی پیش کرتے ہیں اکثر، جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر بات ہوتی ہے، جس کا کوئی امام نہیں وہ کفر و جاہلیت کی موت مر جائے گا، تو اس کا اور وہ روایت بھی درست نہیں جس کا ثبوت قرآن سے نہ ہو، تو اس یہ روایت بھی ثابت ہو جاتی ہے اور قرآن سے بھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیا کہیں گے قبلہ اس پہ؟ جی، آیت نمبر 124 ہے سورہ بقرہ میں، بڑی معروف آیت، اس پہ بلکہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور تقریریں کئی میں، اور اس پہ بہت زیادہ مواد موجود ہے، روایات بھی ہیں۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ذریعے سے ابتلا اور امتحان میں ڈالا، بس ان کلمات کو جناب ابراہیم نے مکمل کر دیا، تو اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو امام، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن سبحان اللہ، ذریتی، پروردگار میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے۔ قال لا ینال عہدی الظالمین، پروردگار نے اللہ فرمایا اکبر، کہ میرا عہد امامت جو ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اسی آیت نہیں کے ملے گا۔ ضمن میں امام علیہ السلام نے ایک تفصیلی بیان میں ارشاد فرمایا کہ جب مفضل نے اس روایت کو امام صادق سے نقل کیا ہے کہ میں نے مولا سے پوچھا اس آیت کے بارے میں کہ یہ کون سے کلمات ہیں، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا ان کلمات سے، تو فرمایا ہے الکلمات التی تلقاها آدم من ربہ فتاب علیہ، یہ وہی کلمات ہیں جن کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا گیا، جن کلمات کے صدقے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر فرمایا یا رب، یعنی کیسے انہوں نے دعا مانگی تھی جناب آدم نے، یا رب بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین الا تبت علیہ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ جناب آدم نے محمد و علی و فاطمہ و حسن حسین کا واسطہ دیا، تو اللہ تعالی نے جناب آدم کی وہ ترک اولا والی بات کی توبہ قبول کی۔ فقلت یا ابن رسول اللہ فما نہ قول ہی فاتمہ ہننا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہی ناموں کے ذریعے امتحان میں ڈالا گیا، تو یہ اتمام کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اتمہ ہننا الی القائم اثنا عشر امامن، کہ یہ پانچ تن پاک کے جو نام تھے ان کو جناب ابراہیم نے 12 ائمہ قائم علیہ السلام تک مکمل صلی کیا، اللہ یعنی وسلم، 12 ائمہ کے تک جو ہے ان ناموں کو کا اثنا اقرار عشر، کیا اور ان ہستیوں کا اقرار کیا۔
فرمایا صحیح اس نے اشر امامن علی والحسن والحسین وتسع من ولد الحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین. یہ معانی اللہ الاخبار معتبر کتاب ہے، پیج نمبر 126 پہ روایت موجود ہے. اور امام فرماتے ہیں انی جائلوں کا للناس امامن، اللہ نے جو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یہ کون سے امام ہے؟ فرمایا امامن یقتدا بہی فی اقوالہ و افعالہ. یہ وہ امام ہے خدا جو جن کو بنا رہے ابراہیم کو کہ جن کی اقتدا کی جائے گی ان کے افعال میں بھی ان کے اقوال میں بھی. وَيَقُومُ بِتَدْبِيرِ الْأُمَّةِ وَسِيَاسَتِهَا. خدا نے جو امامت عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو، اس امامت کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے امور کو، ان کے نظام کو اور ان کے سسٹم حکومت کو چلانا، جیسے کہ جناب سیدہ کے خطبہ میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا وَجَعَلَ الْإِمَامَ نِظَامًا لِلْأُمَّةِ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امامت کو امت کے لیے ایک سسٹم اور نظام قرار دیا. جب امت نے خدا کے بنائے ہوئے سسٹم اور نظام سے منہ پھیرا، اس دن سے ہی امت کی تنزلی کا سلسلہ روحانی، فکری، عملی، اقتصادی، امنی، تمام جہاز سے تنزلی کا سلسلہ شروع ہو گیا. کیونکہ جو خدا کے بنائے ہوئے سسٹم مقابلے میں نظام لائے گا، اس نظام انسانیت کی جو ہے وہ خیر و بہبود نہیں ہو سکتی. اس کی ایک ایگزامپل جو ہے، ایک کمپنی موبائل بناتی ہے، وہ ایک سسٹم دیتی ہے، ایک سافٹ ویئر دیتی ہے، ایک ہارڈ ویئر کا بھی سسٹم اور قانون ہوتا ہے اس کے لیے. اگر ان رولز کو اڈیپٹ نہ کیا جائے، اپلائی نہ کیا جائے، اپنی طرف سے انسان اپلائی کرے، تباً ان کی وہ بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی، پائیدار نہیں رہے گی، اس میں خرابیاں آئیں گی. اس میں ان کو چونکہ اتنی انفارمیشن نہیں ہے، جو کمپنی بنا رہی ہے اس کو تو پوری انفارمیشن ہے کہ یہ گاڑی بنا رہے ہیں یا موبائل بنا رہے ہیں، جو بھی چیز اس کے لیے بینیفیشیل کون سی چیزیں ہیں اور ڈینجرس کون سی ہیں وہ بتا سکتے ہیں جس نے بنایا. جس نے نہیں بنایا، انان جو ہے تجربہ کار انسان نہیں ہے، تو وہ خرابیاں کرے گا. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے فلما بشرہ ربہ بذالک قال فرحا واستبشارا. اتنی بڑی خوشی ملی اور اتنا بڑا عہدہ ملا جناب ابراہیم کو، تو اللہ سے اپنی اولاد کے لیے بھی یہ ایک نیچرل طریقہ ہے، کیونکہ بڑا عہدہ ملے تو اولاد کے لیے بھی انسان چاہتا ہے. اپنی اولاد کے لیے امامت کو عہدہ طلب کیا تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. ایک شعبے کا ازالہ یہاں کر دوں، نیچرل بات ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود ہے کہ اولاد کے لیے بڑا عہدہ طلب کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہے نبوت سے امامت کو بڑھا دیتے ہیں. ہم نہیں بڑھاتے. خدا نے جناب ابراہیم کو پہلے نبوت بھی عطا کی ہوئی تھی، رسالت بھی، لیکن امامت کا جب عہدہ ملا تو اس کو اپنی ذریت کے لیے مانگا، نبوت کو نہیں مانگا، اپنی ذریت کے لیے، رسالت کو نہیں مانگا. رسول خدا آخری رسول ائمہ کے بھی امام ہیں، ان کو بھی امامت ملی اور اسی روایت میں موجود ہے. تو لہٰذا اس مقام پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خود یہ قرآن بتا رہا ہے کہ امامت نبوت سے بڑا عہدہ ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ ظالموں کو نہیں مل سکتا، یعنی آپ کی اولاد میں خدا نخواستہ اگر کسی نے، اور یہیں سے سمجھ آتی ہے ہر گناہ کو ظلم کہا گیا. شرک کو قرآن نے ان شرک لظلم عظیم کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. لہذا جس نے زندگی میں جب بھی کسی لحاظہ شرک کیا ہو وہ امامت و خلافت کا حقدار خدا کی نگاہ میں نہیں ہے، جیسے کہ قرآن نے بتایا وَالْأَحَدُ هُوَ الْإِمَامَ. اس کے بعد امام فرماتے ہیں ان الظالم لا يكون اماما وبهذه الايه يستدل على ان الامام لا يكون الا معصوم. امام وہی بن سکتا ہے جو معصوم ہو، چونکہ ہر گناہ کو ظلم کہا گیا. تو جب کوئی گناہ کرے گا تو وہ ظالم ہو جائے گا، امامت کے اہل نہیں ہے. تو لہٰذا عصمت بھی ثابت ہوتی ہے امام کے لیے اس آیت سے. اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ عصمت جس کے پاس ہوگی وہی امام ہوگا، دوسرا کوئی امام نہیں بن سکتا. اور اسی طرح ابن المغازلی الشافعی اہل سنت عالم الدین نے جو ہے انہوں نے بھی عبداللہ ابن مسعود صحابی جلیل رضوان اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم کہ مجھے جو امامت کا عہدہ ملا
وہ میرے بابا میرے جد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، جیسے کہ سبحان روایت اللہ، میں اللہ ذکر ہوا ہے۔ تو سوال ہوا کہ کیسے یہ ہوا، تو وہ سارا قصہ کہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ نے جو فرمایا، اور اس اعتبار سے مجھے بھی خدا نے یہ امامت عطا کی۔ تو یہ ساری بات اس مقام پہ موجود ہے، اور تقریباً یہ تھا اس آیت کا جو اس کی شان نزول ہے، اس کے اچھا، ضمن اب میں جو بعض روایات ہیں، خلاصہ۔ یہاں پر ضمناً سوال کروں گا، یہاں ضمناً سوال بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں، یہ تو یہ آپ روایات بیان نہیں کر رہے ہیں جو روایت کا کوئی انکار کر دے کہ جی فلانا راوی جو تھا وہ درست نہیں ہے، اس کا جو یہ ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ روایت کو ضعیف قرار دے دیں۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، اور قرآن کی آیات کا انکار اتنی آسانی سے نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے مختلف، اس کو بعد ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ سیدھی سیدھی آیات ہیں۔ پھر ایک اتنا بڑا حصہ امامت سے لابلد کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی مان لیتے ہیں، چاہے ہسٹری میں کسی شراب خانے پر مار کھائی ہو، کسی جنگ سے فرار اختیار کیا ہو، 6 دن بعد آئے ہو، کسی کو بھی مان لیں گے، مگر نہیں مانیں گے تو اس امام معصوم اور عادل کو نہیں، کہ جس کی شہادت شدت عدل کی وجہ سے ہوئی۔ دنیا کے تمام بادشاہ، دنیا کے تمام حکمران جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے تو مارے جاتے ہیں، شدت عدل کی وجہ سے، سوائے امیر المومنین کے اور کون شہید ہوا؟ تو کیوں آخر کیوں تعارف نہیں ہے امامت کا؟ جی میں یہاں پہ اپنا مفتی صاحب اتنا ہی کہوں گا، ایک لمبی تاریخ ہے، رسول خدا کے بعد سے لے کر آج تک 1400 سال ہو گئے، جو اہل تھے، جو جن کو خدا نے مقام دیا، جن سے دین لینے کا حکم دیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کے روز قیامت ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح وہ مشہور حدیث ہے سنی شیعہ کتابوں میں، من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو جاہلیہ، اپنے صحیح۔ زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا اور دنیا سے چلا گیا، تو وہ جہالت کی موت مرا۔ اس سے بڑھ کر اور سری اور کیا آیات اور روایات کیا ہو سکتی ہیں؟ لیکن چونکہ ایک دشمنی کا سلسلہ حکومتوں کے لالچ میں آتا رہا، دنیا کے لیے آتا رہا، اس کو مورخ خریدے گئے، کلمیں خریدی گئیں، جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں، حق کو چھپایا گیا دنیا کے لیے۔ آج بھی لوگ میڈیا کے دور میں بھی دیکھیں، بعض اوقات یہی میڈیا جو اچھا میڈیا ہے وہ حق بیان کر دیتا ہے، جو بک جاتا ہے میڈیا، وہی میڈیا حق کو باطل بنا دیتا ہے۔ باطل یہ تو دنیا کے سامنے ہے، لہٰذا دنیا کے لیے لوگوں نے اہل بیت کو پیچھے ہٹایا، اور آج تک اس حقیقت کو بیان نہیں کیا جا رہا جیسے ہونا چاہیے۔ جی بالکل صحیح۔ تھوڑا سا ناظرین جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور امامت کے ثبوت پہ بات ہوئی، اور امامت کو قرآن سے جو اس کی صریح آیات ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الرسول کی نبوت، اور مولا امیر المومنین کی ولایت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بغیر کیا کسی نبی کو نبوت عطا ہوئی؟ اس حوالے سے قرآن سے بیان فرمائیے قبلہ۔ جی 132 ورس یہ جو سورہ بقرہ کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جناب ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، اور تم دنیا سے نہ جانا مگر اس حالت میں کہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے جانا۔ اس آیت کے ضمن میں کتاب نہج الامامت میں یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح بہار الانوار کی جلد نمبر 38 میں پیج 46 پہ مناقب ابن شہر آشوب، یہ بھی بڑی معتبر کتاب، جلد نمبر 2 صفحہ 46 پہ روایت موجود ہے، کہ جس کے اندر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو جناب ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، جناب یعقوب نے کی، وہ کیا تھی کہ حالت سر تسلیم خم کرتے ہوئے، وانتم مسلمون، سر تسلیم خم کرتے ہوئے دنیا سے جانا، اس کے علاوہ نہ مرنا جب تک کہ
سر تسلیم خام نہ کر لینا۔ وہ کس چیز کے بارے میں حکم ہوتا تھا اپنے بیٹوں کو؟ یہ دو نبیوں نے کس بات کا حکم دیا؟ فرمایا بے ولایت علی علیہ السلام کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کرتے تھے کہ ولایت علی کے بغیر نہ مرنا۔ یہ اللہ اکبر۔ تین کتابوں کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت اس کو بھی کافی میں اور اس کافی میں مختلف حوالوں سے ذکر کیا گیا ہے، اور یہ روایت بھی امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی۔ پچھلی روایت امام باقر علیہ صلی السلام سے اللہ فرمایا قال ولایت علی مکتوبۃ فی جمیع صحف سبحان الانبیاء، اللہ، کہ اللہ اکبر، اللہ نے تمام انبیاء کے صحیفوں میں ولایت علی کا تذکرہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک اللہ معنی اکبر۔ یہ بنتا ہے مکتوبہ کا موسی صاحب، ایک دوسرا معنی بنتا ہے کوتب بسم اللہ، علیکم بسم اللہ۔ الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ علماء تمام فرقوں کے یہی کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ کتابت کا معنی فرض کرتے ہیں، فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں بھی مکتوبہ کا لفظ اگر کوتبہ کا معنی فرض کریں تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ تمام انبیاء کے صحیفوں میں اللہ نے ولایت علی کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ آیا روایت کا تکملہ ہے موسی صاحب، وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا بِنَبُوَّةِ مُحَمَّدٍ وَوَصِيَّةِ عَلِي صلوات اللہ علیہما۔ امام رضا علیہ السلام، کتاب کافی معتبر ترین کتاب، 8ویں امام رضا علیہ السلام، روایت کی سند معتبر ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر دو شرطوں پہ، کہ ایک آخری نبی کی اللہ نبوت کا اقرار کریں اور علی ولی کی وصیت کا اقرار کریں۔ ولی مولا، سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ تو قبلہ ایسے ہوں گے آج سے جن کی اگر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ صحیفہ کیا تھا اور مولا بن مومن کی اس پہ ولایت اس پر فرض تھی، تو میرے خیال میں وہ قرآن پڑھنے ہی چھوڑ دیں گے آج سے۔ تو بہرحال خیر، آواز تو سب کو ہی پہنچانی ہے، اور یہ حق ہے کہ اس کو سمجھ کے، دیکھ کے اور اس کے اوپر پابندی کی جائے۔ سقط اللہ اور ولایت امیر المومنین کا ربط بیان فرمائیے اللہ۔ بسم اللہ۔ جی میں آپ کے آخری جو آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا اس پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس طرح علی علیہ السلام ذکر ہے قرآن میں، تو لوگ تو قرآن سے بھی دور۔ یہ ریالٹی ہے جو آپ نے بیان کی، بلکہ اس پہ کچھ بکس لکھی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا نام جو ہے وہ صراحتاً نہیں ہے، یا اگر نام ہے تو کیسے قرآن میں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی اتنے امپورٹنس ہے اہل بیت کی، مولا علی کی، تو اللہ نے صراحتاً نام کیوں نہیں لیا؟ تو ایک تو جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ، یعنی دفعہ ان کا نام ذکر ہوا ہے، رسول خدا کا کم ذکر۔ کچھ صفاتی نام ہوتے ہیں، رسول خدا کا ذکر صفاتی نام سے بھی ہوا ہے، طٰہٰ کبھی فرمایا، یا ایھا المزمل کبھی یا ایھا المدثر، کبھی جو ہے کسی اور لقب سے رحمت للعالمین کہہ کے پکارا، کبھی رسول کہا، صلی کبھی اللہ نبی علیہ کہا۔ وسلم، اللہ تو یہ سارے القاب سے نام کم لیے زیادہ کوئی محبوب، اس کے القاب، اس کی کوالٹیز، اس کی خصائص کے ذریعے سے اسے پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے بہت سارے، جیسے اللہ کے صفاتی نام ہیں، رسول خدا کے صفاتی نام ہیں، 99 مشہور ہیں، اسی طرح اہل بیت کے صفاتی نام ہیں، ان میں مولا علی کے بہت سارے نام قرآن میں آئے ہیں، صفاتی نام، کبھی سبیل کی شکل میں، کبھی صراط مستقیم، کبھی ذکر کہہ کے پکارا، کبھی کچھ اور نام یوز ہوئے، اور باقاعدہ بعض نے تحقیق سے 2 دفعہ یا کم از کم 1 دفعہ مولا علی کا نام صراحتاً علی بھی ذکر ہوا ہے قرآن میں۔ اور کم دفعہ ذکر کرنے کی ایک ریزن یہی ہے کہ چونکہ اللہ کو پتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کا، خصوصاً مولا علی کا بغض ہے، کیونکہ انہوں آج نے بھی جو بہت ہے تکلیف ہے۔ جی رسول خدا کے دفاع میں، دین کے دفاع میں تلوار اٹھائی، یعنی تلوار کسی، جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ دفاعی جنگیں تھی، یہی تو خوبصورتی ہے آغا اسلام کی۔ بدر میں، اسلام کسی پہ اٹیک نہیں کرتا تھا۔ بدر میں کتنا مارا ہے امیر المومنین نے، وہ دشمنی آج تک نہیں جاتی، وہ دشمنی آج جی تک ختم نہیں ہوتی۔
جی تو اسی دشمنی اس ظاہری ایک نیچرل طریقہ خدا نے بتایا کہ اگر خود اہل بیت کا اور مولا علی کا نام جگہ جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے ان آیات میں، جو بعض اور سنی علماء نے بھی، شیعہ علماء نے بھی 1000 آیتیں جمع کی ہیں، شیعہ اور بعض علماء نے، اور اہل سنت نے بھی بہت ساری آیتیں جمع کی ہیں جو مولا علی کی شان میں اتری ہیں، اور ان سبحان تمام اللہ، آیتوں میں مولا کا نام نہیں لیا گیا، صفات ذکر ہوئی ہیں، ان کی کوالٹیز ذکر ہوئی ہیں، اور ریزن یہی اللہ تھی کہ اکبر، نیچرل طریقے سے قرآن کو محفوظ بنایا جائے، ورنہ بغض علی رکھنے والے لوگ یا قرآن میں تحریف کر دیتے یا پھر قرآن سے ہی دور ہو جاتے، کہتے نہیں ہم ایسا قرآن ہی نہیں لیتے کہ جس قرآن میں علی ہے، جیسے کہ مولا علی نے رسول خدا کے حکم سے وہ قرآن کی تفسیر لکھی صلی تھی اللہ رسول علیہ وسلم۔ خدا کے بعد، اور اس کو ہاں، جب تکلیف ہوگی پیش سب کو۔ کیا امت پہ تو لینے سے انکار کر دیا گیا، اسی وجہ سے کہ امام نے وہ سارے حقائق، وہ روایات، وہ احادیث نبوی کہ یہ آیت کس کی شان میں آئی، یہ آیت کس کی مذمت میں آئی، یہ دن کو آئی، یہ رات کو آئی، یہ کس جگہ آئی، وہ ساری چیزیں اس قرآن وہی تھا، لیکن اس میں وہ تفسیر لکھ دی تھی، امت نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب علی کا لکھا ہوا وہ قرآن اور تفسیر نہیں لیتی، اور اگر علی کا اتنا ذکر ہوتا ہے اس قرآن میں تو اس قرآن نے خدا کو ٹھکرا دیا جاتا، لہذا خدا نے ایک نیچرل طریقے سے، معجزے سے تو خدا جس چیز کو بچانا چاہے بچا سکتا ہے، لیکن ہر زمانے کے نسل کے لیے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے ایک پیور طبیعی اور نیچرل طریقہ یہی تھا کہ اہل بیت کا ذکر صفات کے ذریعے سے ہو، تاکہ جو مومن ہوگا وہ پہچان لے گا روایات سے کہ یہ اہل اللہ بیت اکبر، کا ذکر ہو رہا ہے صفات کے اللہ ذریعے، اکبر، اور جو منافق ہوگا سبحان کم اللہ۔ از کم اس پہ حجت تمام ہو جائے گی، اور وہ قرآن سے دور نہیں ہوگا، قرآن کا مطالعہ کر کے اس کے اوپر زیادہ حجت تمام ہو جائے گی، اور قرآن میں تحریف نہیں کرے گا وہ۔ اگر وہ بھی تو ہے نا کہ ایک جنگ کا امیر المومنین کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے جس میں گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں تک کا ذکر ہے۔ اب یہ کوڈ ورڈ میں بات ہو رہی ہے، جن کے پاس کوڈ ورڈ ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، باقی سمجھتے ہیں کہ جی گھوڑے کا ذکر ہو رہا ہے، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ بڑا خوبصورت ذکر ہے، کسی وقت محل موقع ہو تو اس کو بیان کیجیے گا، جس میں سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کا ذکر ہے، مولا امیر المومنین کے اس حملے کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ قبل آگے بڑھتے ہیں، کیا اہل بیت علیہ السلام امت کے اعمال کے اوپر شاہد ہیں، گواہ ہیں؟ اس پر بھی لوگوں کو بڑی جو ہے وہ پیاس ہے کہ اس کو کھولا جائے کہ قرآن میں کس کو گواہ بنایا خدا نے اپنے ساتھ، مگر لوگ اس کو جو ہے وہ بہکانے کے لیے اس پر اس کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ تو شرک کو اور اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں قبلہ۔ جی میں آپ کا وہ بڑا اچھا آپ نقطہ اٹھا دیتے ہیں، پھر بات آ جاتی ہے سورہ عادیات 30ویں پارے میں، مولا کے گھوڑے کی ٹاپوں اور اللہ ان چنگاریاں جو نکل اللہ رہی ہیں اور وہ جو سانسیں نکل رہی ہیں گھوڑے کی، خدا اللہ دیکھیں اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے، تو خود جب ان کی سواریوں کا اتنا مقام ہے قرآن میں تو پھر ان کا کتنا مقام ہوگا۔ تو اس سے پہلے آپ نے اللہ۔ ایک سوال کیا تھا کہ صبغت اللہ کا ذکر ہوا ہے قرآن میں، اور ولایت جی 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 جی۔ اور صبغت اللہ کا رب ہے، تو یہاں پہ یہ چل آیت ہے 138 نمبر آیت سورہ بقرہ میں، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ سب ومن بدون، رنگنا، اور اللہ سے اگر کوئی چیز رنگ دی جائے تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی چیز، اور اس کے لیے ہم عبادت گزار ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں جو ہے ایک روایت موجود ہے کہ صبغت اللہ سے مراد وہ علامت ہے کہ جس کے ذریعے سے اب کال مومنین کو پہچانا جاتا کال نہیں لے پاؤں گا ہے۔ جی کیونکہ صرف 2 منٹ میرے پاس رہ گئے، پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے، تو شروع میں اگر کال آتی تو میں اٹینڈ کر سکتا تھا۔ جی قبلہ اپنی بات کو مکمل کر لیں، 2 منٹ ہے میرے پاس، جی میں معذرت جی چاہتا ہوں کال تو یہاں پہ روایت یہ بتاتی ہے کہ صبغت اللہ سے مراد امام علیہ السلام، امام باق صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صبغ المؤمنون بالولایہ فی المیثاق، کہ عالم میثاق میں جب عالم ذر میں اللہ نے عہد لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، قرآن کہہ رہے ہیں سب نے کہا اے پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ روایات رب ہے۔ بتاتی ہیں جیسے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، آخری نبی کی نبوت کا اقرار لیا، اور 12 ائمہ کی ولایت کا اقرار لیا، اسی بات کی طرف یہاں ولی بھی اللہ۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے عہد اس میثاق میں ولایت کے ذریعے سے مومنون کو رنگ دیا، یعنی ولایت کے سبحان رنگ میں اللہ، عالم میثاق میں ہی مومن رنگ گئے تھے، اللہ نے جب عہد لے لیا سبحان تو اللہ۔ پھر ان کو اس رنگ میں رنگ دیا، یعنی ولایت کے رنگ میں رنگ جانے کا معنی یہ ہے
کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کا دل بھی اگر دھڑکتا ہے تو اہل بیت کے حکم کے ولایت کے مطابق، ساتھ. یہ ہے ولایت کے سبحان اللہ. ریئل قبلہ یہاں معنی. پہ روکتے ہیں. جب ان کو سبحان مولا اللہ. اور آقا مان لیا محمد و آل محمد کو تو پھر ہر حکم انہی کا اللہ چلے گا، میرا نہیں ہے اس میں انہی کوئی کا چلے گا. اختیار ارادہ. یعنی میری مرضی نہیں، ان کی مرضی چلے گی. ارادہ تو اختیار بالکل صحیح. موجود ہے، قبلہ یعنی یہاں ان پہ کی مرضی میرے اوپر چلے گی. یہ ہے بالکل ولایت صحیح. کا معنی. جی اسی صاحب. یہاں پہ قبلہ گفتگو کو روکتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا، اور انشاءاللہ اگلے جو ہمارا پروگرام ہے وہ خدا نے زندگی دی تو اہل بیت جو اعمال کے اوپر شاہد ہیں، نذیر ہیں، وہاں سے پروگرام کا جو ہے وہ نازل آغاز کیا جائے گا. بہرحال انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں قبلہ علامہ سید نسیم عباس نجفی صاحب کے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے قیمتی ٹائم نظر شرف سے دیا اپنی جو ہے وہ مصروف ترین زندگی سے. اس وقت ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات بروز پیر 5:30 کے ٹائم سے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.